حادثے میں اور سانحے میں کوئی فرق ہے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں سیفٹی کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. کم درجہ حرارت میں سردیوں میں چیزیں آگ پکڑ لیتی ہیں. آج بھی فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا 1 منٹ ٹرن آؤٹ ٹائم ہے. لیکن ایمبولینس کو بھی چاہیے کہ مریض بھی اوریجنل رکھے. اوریجنل جی بالکل ایسا ہے. خالہ کو نہیں بلایا، ان کو آگ لگ گئی، ان کی آگ بجھ جاتی. مطلب اگر سانے میں پورا جل گیا تھا. فرسٹ لائن آف ڈیفینس وہی فائر سیفٹی کا انتظام کرتے ہیں وہ بلڈنگ. سوتے میں بھی یاد آ جاتا ہے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی کیا ایسا ہی. بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کہنا بالکل درست تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام فیصل قاضی ہے. انفلٹرڈ سے آپ کو بہت خوش آمدید ہے. بہت بہت شکریہ پہلے تو ہمارے ساتھ رہنے کا. ایک دفعہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں بھی اس کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں ہم، اور وہ دکھتا ہے سامنے. اچھا لگتا ہے آپ کی عزت افزائی کو دیکھ کے اور محسوس کر کے. اچھا، ہم بات یوں کریں گے کہ بہت ساری آج کل حالات اور واقعات چل رہے ہیں. بے شک یہ چینل انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہے، لیکن اس میں کچھ معلومات بھی ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے، کیا بری بات ہے. اور کچھ اہم معلومات کے لیے، بلکہ بہت ہی ایک ایسی شخصیت کو میں نے زحمت دی ہے، اور ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے بہت وقت دیا اپنا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ CDG کے NDMA پاکستان اور فارمر فائر چیف کراچی میونسپل کارپوریشن کمانڈر نعیم یوسف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سر ہم تو ویسے ہی ہیں، آگوں میں گھرے ہوئے ہیں، گرتی دیواروں کے سائے میں ہیں. کیا معاملات ہیں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آپ کی سب کی حفاظت کرے. آمین آمین. حادثے میں اور سانحے میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. اچھا جی، حادثے کو سانحہ ہم خود بناتے ہیں. جی. اچھا، کسی بھی حادثے کو ہم سانحہ خود بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. جی ہاں، پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور سیفٹی، حفاظت بعد کے رونے سے بہتر ہے، بعد میں افسوس سے بہتر ہے. بہتر. پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور سیفٹی نا امیدی سے بہتر ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حادثہ اگر ہو جائے اور اس میں اگر ہماری تیاری نہیں ہے اس حادثے سے نمٹنے کی، یا اس حادثے کو نہ ہونے دینے کی اگر صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کسی سانحے میں بدل سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. حادثہ تو ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے، لیکن اس حادثے کو بڑا ہم خود بناتے ہیں، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس کو سانحہ ہم بناتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں سیفٹی کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے. اٹھنے بیٹھنے سے لے کے سونے جاگنے، چلنے پھرنے، کام کرنے، کھانے پینے، ہر کام میں جو ہے وہ سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے. سر آج کل آگ کا بڑا دورہ ہے. کیا مطلب آگ کو اس سردیوں میں اتنی آگ؟ آپ اس سے پہلے یہ کہیں کہ سانحات کا دورہ ہے، اور ہم خود اپنے سانحات کو خود جنم دیتے ہیں. ہم سانحات کو آواز دیتے ہیں، ہم اس لیے کہ ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی ہوتی. سانحات کو ہم لوگ خود آواز دیتے ہیں. شادیاں بہت چل رہی ہیں ایسا ہی. جی، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیوں آگے لگ رہی ہیں زیادہ؟ جی ہاں، یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک جو حادثہ ہوا جو کہ بالکل ڈیزاسٹر میں بدلا اور ایک سانحے میں بدل گیا. گل پلازا میں آگ لگ گئی. کیا وجوہات آپ کی نظر میں ہو سکتی ہیں بحیثیت ایک فارمر فائر فائٹر یا فائر چیف کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ نے یہ کہا کہ آگے کیوں لگ رہی ہیں آج کل بہت زیادہ. جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، آگ کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. اچھا. جی، اور آگ کا سیزن کیا ہوتا ہے؟ یہ خشک موسم، ڈرائی ویدر. اوکے. ڈرائی ویدر میں ہوتا یہ ہے کہ چیزوں میں سے نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے، اور جب چیزوں میں سے نمی نکل جاتی ہے، ڈیسیکیشن ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، تو چیزیں جس عام درجہ حرارت پر گرمی میں آگ پکڑتی ہیں اس سے بھی کم درجہ حرارت میں سردیوں میں چیزیں آگ پکڑ لیتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں جو ہے وہ کوئلوں کی انگیٹھی سے اگر کوئی آگ تاپ رہا ہے، اپنے ہاتھ پیر کا تاپ رہا ہے، یا کوئی ہیٹر چلایا ہوا ہے گھر میں،
یا کوئی کیٹل رکھی ہوئی ہے اس میں چائے جل رہی ہے، چائے بن رہی ہے، یا پھر بجلی کی استری ہے، تو ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو آگ نہیں لگتی ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں، خشک موسم میں اس سے بھی کم درجہ حرارت میں چیزیں آگ پکڑ لیتی ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ سیزنل فائر ٹریپ کہتے ہیں فائر کی زبان میں. اچھا. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے سردیوں کے موسم میں، خشک موسم میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جو چیزیں آپ نے آگ پکڑنے والی یا آگ لگانے والی. لیکن سر ایک بازار میں تو ہر چیز رکھی ہوئی ہے نا، کپڑا بھی رکھا ہوا ہے، وہاں کیمیکلز بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک بازار میں جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، تو کیسے بچیں گے؟ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 3 نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں 3 انسان کی زندگی، جس کی بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. جی آگ، ہوا اور پانی. جی. اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، اور یہ انسان کی بہترین دوست ہیں آگ، ہوا اور پانی. لیکن یہ دوست آپ کی اس وقت تک ہیں جب تک یہ آپ کے قابو میں ہیں. اچھا. جس دن یہ آپ کے قابو سے باہر نکل گئیں یہ تینوں چیزیں، آگ، ہوا اور پانی، اس وقت اس سے بدترین دشمن انسان کا کوئی بھی نہیں ہوتا. آگ بھی سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، پانی بھی سب کو ڈبو دیتا ہے، اور ہوائیں چلیں تو وہ ہوائیں بھی سب کچھ برباد کر دیتی ہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے بورڈ اکھڑ جاتے ہیں، درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، بجلی کے پول زمین بوس ہو جاتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جب انسان کے قابو سے باہر نکل گئیں تو یہ ان سے بدترین دشمن کوئی نہیں ہے، اور ان کے لیے انسان کو پھر اپنی حفاظت کرنی آنی چاہیے. اس کو اویئرنیس ہونا چاہیے، یہ علم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ایسا بنیادی علم ہے کہ جو ہر سبجیکٹ کے اوپر فوقیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ زندگی سے ہے، اور دنیا کی ساری رونقیں، ساری رانائیاں جو ہیں وہ مشروط ہیں زندگی سے. جی. اگر آپ کی زندگی سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، جب زندگی نہیں رہی تو پھر کیسی رونقیں اور کیسی بہار ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو فائر فائٹر ہوتا ہے، آگ سے لڑنے والا انسان، یہ باقاعدہ ٹرینڈ ہونا تو چاہیے، ظاہر سی بات ہے، ایک نارمل سی بات ہے، سب کو پتہ ہے. اس کی ٹریننگ میں کیا کیا ضروری ہے سر؟ جی، فائر ڈپارٹمنٹ میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں فائر فائٹرز، ان کی پہلے بھی ٹریننگ ہوتی ہے. کوئی ایسے ہی تو نہیں بغیر ٹریننگ آگ بجھانا شروع کر دیتا. حالیہ سانحے میں دیکھا گل پلازا میں کچھ فائر فائٹرز جان سے گئے، تو کیا وجہ تھی؟ کہ اب ان کی ٹریننگ میں وہ کمی تھی، قابلیت میں کمی تھی، یا ان کو دی گئی آسائشات میں، یا جو ان کو جو کچھ دیا گیا تھا ان کو سامان، وہ اس میں کمی تھی؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے. ایک سپاہی کہیں لڑتا ہوا اگر شہید ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس سپاہی کی غلطی تھی یا کوئی فائر فائٹر کی. دیکھیے کام ہی رسکی ہے بہت زیادہ نا. فائر، آگ وہ چیز ہے کہ جب کسی کے گھر میں لگتی ہے یا کسی جگہ لگتی ہے تو وہ میں نے خود دیکھا ہے. میں نے اتنے سال میں فائر چیف رہا ہوں، ڈپٹی فائر چیف رہا ہوں، ایز اے کمانڈر میں نے سرو کیا ہے تمام زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفانوں پر. وزرائے اعظم نے اور صدور نے آپ کو بہت سراہا ہے، الحمدللہ. صوبائی حکومتوں نے آپ کو بہت سراہا ہے، الحمدللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اسی بنا پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک ایک آنے والے فائر فائٹر کے لیے کیا ضروری ہے؟ آن ڈیوٹی بھی، آن جاب بھی فائر فائٹرس کی ٹریننگ چلتی ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹریننگ آن جاب بھی لوگوں کی ٹریننگ ہمارے فائر فائٹرس کی ہوتی رہتی ہے. اچھا. اور ایک فائر فائٹرس کے لیے دیکھیے، اگر کسی جگہ کسی کی جان بچاتے ہوئے کوئی بہت اچھا ماحول نہیں ہوتا جہاں آگ لگتی ہے. جی. جہاں پر آگ لگتی ہے وہاں کوئی بہت اچھا ماحول نہیں ہوتا. وہاں پہ چیزیں پھٹ رہی ہوتی ہیں، بلاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، پلستر ادھڑ رہا ہوتا ہے، سریے گر رہے ہوتے ہیں، دیواریں گر رہی ہوتی ہیں. تو کوئی ایک ایسا معمولی کام نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے بچے گھر میں آگ میں گھرے ہوئے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے خود اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فائر فائٹر ہوتے ہیں کہ جو اس آگ میں لوگوں کو بچانے کے لیے داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے ڈیزاسٹر تو ہے ہی ایسا سبجیکٹ، آپ آندھیوں میں، زلزلوں میں، آگ میں کام کریں گے، سیلابوں میں کام کریں گے تو رسک تو ہے نا اس میں. لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے اور لوگوں کی جان بچائیں. سر کراچی میں ڈرلز کیوں نہیں کی جاتی؟ عموماً بازاروں میں، کمرشل ایریاز میں ڈرلز ہونی چاہیے. سر یہ بہت ساری، یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا کہ حادثے اور سانحے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ کسی حادثے کو سانحہ ہم خود بناتے ہیں. جی. تو اس کے لوازمات ہم خود مہیا کرتے ہیں. حادثے کو سانحہ ہونے کے لیے اس کے لوازمات ہم خود مہیا کرتے ہیں. ڈرل نہیں ہوتی وہاں کوئی فائر فائٹنگ ڈرل نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی ایویکویشن ڈرل نہیں ہوتی. ایویکویشن ڈرل اس کو کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں
کسی بلڈنگ کو خالی کرنے کی جو ڈرل ہوتی ہے، انخلا کی ڈرل یا انخلا کی تربیت، خالی کرنا جی کسی گھر کو، کسی بلڈنگ کو، کسی ملٹی اسٹوری بلڈنگ کو، یا 20 منزلہ 50 منزلہ 10 منزلہ 15 منزلہ بلڈنگ جو ہے، اس میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بم کی اطلاع ہو وہاں پر، تو اب لوگ کیسے نکلیں گے؟ ان کے نکلنے کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب ہے، ایک SOP ہے، اس کی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کا، کیسے نکلیں گے. اور اگر وہ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کی پریکٹس نہیں کی جائے گی تو لازمی لوگ ہبڑ دبڑ، آدھے لوگ پیروں کے نیچے آ کے کچلے جائیں گے اور آدھے جو ہے وہ اس حادثے سے. کہ تو بہت ضروری ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو سہولیات یا آپ کے پاس مشینری بہت لیٹسٹ ہونی چاہیے، اور اگر وہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ بچانے جائیں گے تو صحیح لوگوں کی جانوں کو، اور آپ جاتے بھی ہیں، لیکن اس میں پھر آپ اپنی جان بھی گنوا بیٹھیں گے اور سامنے والے کی بھی. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایکوپمنٹ لیٹسٹ نہ ہو؟ جی بالکل ہونا چاہیے، ایکوپمنٹ لیٹسٹ ہونے چاہیے. اس وقت جو دنیا بھر میں جو فائر فائٹنگ اور ریسکیو کے جو آلات استعمال ہو رہے ہیں وہ جدید ترین وہ آلات بھی ہونے چاہیے، اور ایک ہوتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، جی جس کو ہم PPE کہتے ہیں شارٹ فارم میں. جی اچھا پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فائر فائٹر کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے جو لباس پہنا ہوا ہو وہ بھی حفاظتی لباس ہو، وہ سر سے پیر تک جی کورڈ ہوتا ہے، ہیڈ ٹو ٹو جو ہے وہ اس کے پاس ایکوپمنٹ ہونے چاہیے. جیسے کہ ہیلمٹ، سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ، آنکھوں کی حفاظت کے لیے گوگل، منہ کی حفاظت کے لیے فل فیس ماسک، جسم کی حفاظت کے لیے اینٹی فائر سوٹ یا کلوز پرومیٹی سوٹ ہونے چاہیے. پیروں کی حفاظت کے لیے وہ ریسکیو بوٹس ہونے چاہیے جس کی پنجے پر جو ہے وہ اسٹیل کی ٹو لگی ہوئی ہوتی ہے. ہاتھوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ گلوز. تو یہ ایک فائر فائٹر، ایک ریسکیور کے پاس جب یہ تمام اس کا حفاظتی لباس مکمل ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا. کیا جو ماضی میں یا حال قریب میں یا ماضی قریب میں بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے، اس کی کیا آپ کے نظر میں، آپ کے نظر سے سانحے گزرے ہوں گے حالیہ میں بھی، تو آپ کی نظر میں کیا غلطی کہاں پہ لاک ہوا کہ جس کی وجہ سے جانیں بہت زیادہ گئیں جو کم بھی ہو سکتی تھیں؟ دیکھیے، جب کہیں پر کوئی آگ لگتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو شروع کے ابتدائی لمحات جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اچھا جی، ابتدائی لمحات سے مراد میری یہ ہے کہ میں آگ کی بات کروں گا اور دوسرے ڈیزاسٹر کو میں اب چھوڑ دیتا ہوں. ہم آگ کو فوکس کرتے ہیں. فرض کریں کہ کہیں آگ لگی، نہیں سر، تو آگ لگنے کے بعد دیکھیں آپ جیسے چیف کی ایک رہنمائی بہت ضروری ہے. صرف رہنمائی کے لیے یہ ضرور بتائیے کہ اگر جانوں کا زیادہ ہو گیا کسی بھی ڈیزاسٹر میں، جو عنقریب ہم نے ابھی دیکھے ہیں، کئی ایک ہوئے ہیں، کراچی سے لے کے پاکستان بھر میں ہوئے ہیں اور اس میں جانیں گئی ہیں، اس میں کہاں لیک تھا؟ کس چیز کا لیک ہو گیا؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں. بہتر. کسی بھی جگہ اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کو سانحہ بنانے کے ہم خود اس لیے ذمہ دار ہیں کہ شروع کے، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ شروع کے ابتدائی جو منٹ ہیں وہ بہت قیمتی اور اہم ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ کہیں پر آگ لگتی ہے، کسی کے گھر میں یا کسی کمرشل پلازا میں آگ لگتی ہے، تو فرض کیجئے کہ فائر اسٹیشن 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور رات کا وقت ہے، 3 بجے کا، ٹریفک جیم بھی نہیں ہے. وہ فائر کی گاڑی جو ہے وہ کتنی دیر میں اس حادثے کی جگہ پر پہنچے گی؟ اس کو پہنچنے کے لیے کم از کم 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ تو درکار ہوں گے نا. ٹھیک ہے. جب وہ 10 منٹ وہاں پر اس کو پہنچنے میں لگیں گے تو آگ جب لگتی ہے تو وہ شروع کے 3 منٹ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. 3 منٹ کے بعد آگ جو ہے وہ آپ کو قابو میں ہاتھ نہیں رکھنے دے گی. اچھا، مطلب کہ 3 منٹ کے اندر آپ کو وہاں پہنچنا ہے. اور حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 گلی چھوڑ کے فائر اسٹیشن ہے اور 25 منٹ کے بعد گاڑی آئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ آگ کیسے قابو آئے؟ دیکھیے، فائر ڈپارٹمنٹ کا جو ٹرن آؤٹ ٹائم ہے نا، جی، مثال کے طور پہ ایک آپریٹر کے پاس ایک گھر میں آگ لگنے کی اطلاع آتی ہے، تو آپریٹر جو کال کو ریسیو کر رہا ہوتا، اس کا جو ہے وہ فون کان پر لگا ہوا ہوتا ہے اور ہاتھ اس کا قلم جو ہے وہ ایڈریس لکھ رہا ہوتا ہے اس جگہ کا کہ جہاں پر آگ لگی ہے. جی جی. ایڈریس لکھنے کے بعد جتنی دیر میں وہ ایڈریس لکھتا ہے اتنی دیر میں وہ فائر بیل پہ بھی ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ وہ اسٹاف جو آگ بجھانے والا ہے وہ فائر اسٹیشن پر اس گاڑی پر جمع ہو جائے جو گاڑی آگ بجھانے جائے گی. اب وہ گاڑی
جب اسٹاف آ کر بیٹھ گیا اور اسٹاف وہ گاڑی آئی جب آپریٹر کے پاس ایڈریس کی پرچی لینے کے لیے، اس سارے پروسیس میں آج بھی فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا 1 منٹ ٹرن آؤٹ ٹائم ہے. کال ریسیو ہونے کے بعد 1 منٹ کے اندر گاڑی اسٹیشن سے باہر ہوتی ہے آج بھی. اور یہ کوئی چیک بھی کر سکتا ہے. دن میں 1 منٹ اور رات میں 1.5 منٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے. وہ 1.5 منٹ اس لیے کہ رات کو سویا ہوا ہوتا ہے فائر فائٹر، وہ جاگتا تو نہیں رہے گا حادثے کے انتظار میں، جی جی کیونکہ اس کو تو فریش ہونا چاہیے جی ہاں. کسی بھی حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے. 1 منٹ کے اندر جب گاڑی اسٹیشن سے باہر ہوتی ہے، باہر نکلنے کے بعد اب جو روڈ کی جو حالت ہے آج کل، جو روڈوں کی حالت ہے آپ کو پتہ ہے، ٹریفک جام، اسپیڈ بریکر، پھر بہت سارے لوگ راستہ نہیں دیتے. سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. میری لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے توسط سے، میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پیچھے اگر کوئی گاڑی سائرن دیتی ہوئی آ رہی ہو، چاہے وہ ایمبولینس ہو، چاہے فائر بریگیڈ کی گاڑی ہو یا کوئی ایمرجنسی گاڑی ہو، اس کو فوری طور پہ اپنی گاڑی کو بائیں ہاتھ پہ لے جا کے روک لیں آپ اور اس گاڑی کو میں نکلنے آپ کو دیں. ایک افسوسناک بات بتاؤں، جی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو پچھلے ہفتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں کیونکہ ڈرائیو کر رہا تھا ورنہ میں ویڈیو بنا لیتا. ایمبولینس نے پیچھے سے سائرن دیا، شارع فیصل میں چل رہا تھا، صبح 10:30 بجے کا وقت تھا، اور میں نے گاڑی کو سائڈ پہ کیا. جو ظاہر چھوٹی ایمبولینسز ہوتی ہیں نا، جی. اس میں مریض جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے فون پہ ایسے کر کے دیکھ رہے تھے، اور وہ سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینس جا رہی تھی. تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ایمبولینس اگر آئے تو اس کو راستہ فوری دیں. لیکن ایمبولینس کو بھی چاہیے کہ مریض بھی اوریجنل رکھیں. اوریجنل، جی بالکل ایسا ہے. بات آپ کی یہ بات بالکل ویلڈ ہے. بعض اوقات صرف ڈرائیور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو ہیلپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور بلا وجہ میں سائرن بجاتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مریض تھے. ظاہر جو اسٹریچر پہ لیٹا مریض تو وہی ہے. اب وہ بیٹھا ہوا اگر وہ اسکرول کرے گا، فون دیکھ رہا ہے، تو اٹ مینس کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جس زمانے میں فائر چیف تھا، ایک حادثہ ہوا. میں فائر کی گاڑی میں خود بیٹھا ہوا تھا اور سائرن بجا رہی تھی فائر کی گاڑی، لیکن وہ ایک شخص بائک پر تھا، وہ راستہ نہیں دے رہا تھا. اس نے کافی دور تک ہمیں راستہ نہیں دیا، اور جب ہماری گاڑی اس جگہ پر آگ بجھانے پہنچی، پوری طرح سے آگ لگی ہوئی تھی اس گھر میں. ہمیں لیٹ ہوا اس وجہ سے کہ اس نے راستہ نہیں دیا. اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نہیں ہٹتا تو اس کو رونتے ہوئے جا سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے. یہ کسی زمانے میں تھا کہ جی فائر بریگیڈ کو 7 خون معاف ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر وہاں پہ 4 لوگوں کو بچانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 کو آپ فائر کی گاڑی کے نیچے دباتے ہوئے چلے جائیں. اس بات میں دیکھیں، کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہہ دیا، یہ بات مشہور ہے کہ اگر ان کو راستہ نہ ملے تو وہ کوئی اپنا راستہ بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو کچل دیں. ہاں، راستہ بنا سکتے ہیں. ہاں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ شخص جو راستہ نہیں دے رہا تھا فائر بریگیڈ کی گاڑی کو، اور جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی، وہ گھر میں اچھی طرح سے آگ لگ گئی تھی. وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ شخص جو ہمیں راستہ نہیں دے رہا تھا وہ خود بھی پہنچ گیا. وہ اسی کا گھر تھا جو راستہ نہیں دے رہا تھا ہمیں. بتائیے. دیکھیں تو سر کبھی کبھی آپ بھی راستہ دے دیا کیجیے، کیونکہ آپ کے پروٹوکولز میں آپ کے جو کانوائے چل رہا ہوتا ہے اس میں پیچھے کبھی کبھی مریض بھی آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی آگ بجھانے والی گاڑی بھی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی کو اپنے گھر فوری پہنچنا ہوتا ہے اپنے والد یا والدہ کو لے کے ہاسپٹل پہنچنے کے لیے. تو سر کبھی کبھی آپ بھی راستہ دے دیا کیجیے. پبلک تو ہمیشہ راستہ دیتی ہے. بلکہ یہ ہے کہ کوئی دیکھیں، جب کوئی ایمبولینس یا سائرن بجاتی ہوئی فائر کی گاڑی آ رہی ہو تو ٹریفک کو کسی کے لیے بھی، چاہے وہ کتنا بھی کوئی اہم آدمی ہو، اس کے لیے روکا نہ جائے، کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر جل رہے ہوں گے اور کتنے بڑی آگ ہوگی. وہ زندگی بچانا سب سے پہلے اولویت ہے، اور اس کے لیے ٹریفک پولیس کو جو ہے فوری طور پہ ساری ٹریفک روک کر اور فائر کی اور گاڑیوں کو، ریسکیو کی گاڑیوں کو، ایمبولینسوں کو راستہ دینا چاہیے. سر کیا یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر میں دوں کہ جو سینسیٹیو ایریاز ہیں، جو کمرشل بلڈنگز ہیں، جہاں مالز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، چلیں یوں کہہ رہے ہیں، وہاں پہ مستقل بنیاد پہ ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی، ایمبولینس وہاں کھڑی رہنی چاہیے، اور ڈیوٹیز وہاں لگا دی جائیں کہ رات میں کوئی ہو، دن میں کوئی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ہو. نہیں، بہت اچھی بات ہے یہ. دیکھیے، فائر بریگیڈ کی گاڑی کھڑی ہونا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر بہت ساری گاڑیاں ہونی چاہیے، بہت سارا عملہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے اس کے ساتھ اسٹاف بھی ہوتا ہے. فائر فائٹر ہوتے ہیں، لیڈنگ فائر مین ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے. پھر گاڑی کے لیے پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے اس جگہ پر،
تاکہ اس میں ریفل کیا جا سکے، ایک آفس ہونا چاہیے. یہ سارے لوازمات ہر جگہ مہیا نہیں ہو سکتے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کراچی میں لینڈ اونر ایجنسیز بہت ساری ہیں. کوئی جگہ کے ڈی اے کی ہے، کوئی KMC کی ہے، کوئی کینٹونمنٹ کی ہے، تو کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی. ان سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جگہ دیں، جگہ دیں، جگہ دیں، اپنی اپنی جگہوں فائر پہ جگہ اسٹیشن. دیں. ان سب اداروں کی ذمہ داری میں نے ہے. اپنے زمانے میں جب میں فائر چیف تھا، میں نے اپنے زمانے میں کراچی میں بہت سارے فائر اسٹیشن نئے کھولے. جی. تو اور مزید اسٹیشنوں کی ضرورت ہے. دیکھیں جتنے کتنے زیادہ اسٹیشن ہونی چاہیے؟ کراچی بھر کی بات کرتے چلیں. انٹرنیشنل رول تو یہ ہے کہ ہر 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. اس طرح سے 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. ابھی کراچی کی جو آبادی ہے وہ کروڑ میں 3 کروڑ کے قریب لگ بھگ ہے، تو اس کے حساب سے. لیکن دیکھیے وسائل بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں. اتنے سارے اسٹیشن نہیں، اتنا تو ہم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ اسٹیشن بڑھ جائیں اور ایسے ولنریبل ایریاز میں اور فائر اسٹیشن کھلیں، تو جتنا اسٹیشن کھلیں گے اتنا ریسپانس ٹائم کم ہوگا، اتنی گاڑی آگ بجھانے جلدی پہنچے گی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آگ جو ہے وہ 3 منٹ میں پھر قابو میں نہیں رہتی. اب اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اس 3 منٹ کے لیے کوئی انتظام کیا ہے نہیں کیا ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. کیا آپ کے پاس آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں فائر ایکسٹنگوشر، جو آگ بجھانے والا آلہ ہے، لال رنگ کا جو ڈبہ ہوتا ہے فائر ایکسٹنگوشر، اس کو ہم کہتے ہیں ابتدائی آگ کو بجھانے والا آلہ. ابتدائی آگ کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے خیال میں ہر گھر میں ہونا چاہیے؟ ہر گھر میں ہونا چاہیے. ابتدائی آلہ جو آگ بجھانے والا ہوتا ہے، سلنڈر، وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے. میرے اپنے گھر میں نے 4 5 سلنڈر رکھے ہوئے ہیں اپنے. اور یہ فیصل قاضی صاحب، یہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ نقصان کا کام نہیں ہے. یہ جان کی حفاظت کا کام ہے. آپ اپنے بچے جو ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، اس میں کارڈ بھی ڈلتا ہوگا، نیٹ کیبل بھی ہے آپ کے پاس، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں آپ، اتنے سارے خرچے ہیں آپ کے پاس. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پیکیج جو ہے، ایک فائر ایکسٹنگوشر، ایک فائر بلینکٹ، ایک اسموک ڈیٹیکٹر، اگر آپ اپنے گھر پہ لگا لیں. ہاں، 5 کروڑ کے گھر میں اگر آپ 2 لاکھ کا سامان لگا لیں گے، میرے خیال سے اس میں کوئی مہنگا نہیں ہے. ہو سکتا ہے زیادہ ہی بتا دیا ہو میں نے. یہ 15 سے 20 ہزار روپے کا سامان ہے. بتائیے. تو یہ کوئی بڑا. سر ابھی ہمارے کزن کی شادی تھی، تو اسٹیج پہ مووی بن رہی تھی، خالہ کو نہیں بلایا، ان کو آگ لگ گئی. ان کی آگ بجھ جاتی، مطلب اگر سلنڈر ہوتا تھا. ان کی آگ جو ہے وہ کیونکہ آپ کے چہرے پہ آپ کے اتنا زیادہ غم و غصہ آ گیا تھا. میں کہا تھوڑا سا آپ کو میں ریلیکس. غم و غصہ اس لیے کہ دیکھیں انسانی جان کی کوئی ویلیو، کوئی قدر نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. انسان کی جان بڑی اہمیت رکھتی ہے. وہ آپ نے جو بتایا کہ وہ خالہ کی آگ لگ گئی، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر سردی کا موسم ہے، اگر سردی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو پھر یہ کہ آپ اپنی بیگم سے کوئی ایسی بات کر دیں کہ تن بدن میں آگ لگ جائے، آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، بھلے ماحول بھی گرم ہو جائے گا. صحیح بات ہے سر. سردی کم ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ گھر میں آگ لگنے کے لیے یا تو فائر آپ کے پاس سلنڈر ہونا چاہیے، یا پھر خالہ نہ ہو. تو میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پھر آگ سے بچ جائیں. سر آپ نے فرمایا کہ دنیا بھر میں دیکھیں، ہم کیونکہ بحیثیت ایک آرٹسٹ کے الحمدللہ آدھی دنیا تو میں دیکھ ہی چکا ہوں. دنیا بھر میں ہر گھر میں ہم نے دیکھا کہ آگ بجھانے کے لیے ایک فائر ایکسٹنگوشر ہوتا ہے، اور گھر بھی زیادہ لکڑی کے ہوتے ہیں تو وہ آگ تیزی سے پکڑتے ہیں وہاں پہ. اگر بے قابو ہونے پہ آئے آگ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فہم دی ہے، سوچ دی ہے، اور ایک جذبہ بھی دیا ہے جو انسانیت کی مدد کا ہوتا ہے. بے شک اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہمیں ماضی میں اور قریب ماضی میں بھی نظر آئی ہے. ان سب چیزیں جتنوں کے میں نے نام لیے، کہ انسانی جان بچانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. فائر ایکسٹنگوشر کام بھی تبھی کرتا ہے جب آپ کا جذبہ بھی ساتھ ہو. لیکن دیکھیں، میری اتنی بڑی سروس ہے، اتنے ہزاروں آگ لگنے کے، حادثے، بم دھماکے، بلڈنگوں گرنے کے، سیلاب، زلزلے، عبران میں جو زلزلہ آیا وہ اس کی کمانڈ کی میں نے. 2005 میں جو زلزلہ آیا اسلام آباد اور نادران ایریاز کے پاکستان میں. جاپان میں بھی تو آپ رہے بہت. جی میں جاپان میں نے ٹریننگ کی ہے. وہاں تو بہت تواتر سے زلزلے آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو اتنی اویئرنیس دی ہوئی ہے وہاں پہ. پروگرام جیسے آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے، وہاں پہ اتنی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ اپنا بچاؤ خود کرتے ہیں. شروع کے لمحات میں وہ خود شروع کافی حد تک تو وہ کر لیتے ہیں، جن کو میں گولڈن آورز آف سروائیول، زندگی بچانے کے ابتدائی
लम्हात, लम्हात, जी हाँ। गोल्डन आवर्स ऑफ सर्वाइवल जिसको हम कहते हैं वहाँ रेस्क्यू की बिल्डिंगों ज़बान में में। आपने देखा कि क्या कुछ उन्होंने बेस लगाया हुआ है बेसमेंट में? बेसमेंट में वहाँ पे बिल्डिंगें जो है वो फायर प्रूफ भी हैं और अर्थक्वेक प्रूफ है। वहाँ पे बाकायदा एक पूरा सिस्टम, मैंने तो स्टडी किया है ना वहाँ के तमाम सिस्टम्स को, जापान के तमाम डिपार्टमेंट्स के मैंने इन डेप्थ जो है वो स्टडी की है, जितने भी डिपार्टमेंट वहाँ पे किसी क्या इमरजेंसी देखा के आपने मौके वहाँ पर पे? काम क्या करते हैं। बुनियादों में क्या चीज़ ऐसी होती है? वहाँ पे पिलर के अंदर एक ये सवाल किया था मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर से कि भाई आपकी बिल्डिंगें जो हैं वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भी अगर ज़लज़ला हो तो डिफ्लेक्शन होती है और वो सह जाती हैं, वो बर्दाश्त कर लेती हैं। जी। तो उन्होंने वो एक बिल्डिंग जो बन रही थी 50 मंजिला टोक्यो में, उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर बल्कि पूरी क्लास को ले जाकर दिखाया जी। कि देखें आप कितने हम बड़े पिलर बनाते हैं, पिलर के अंदर जंबू साइज़ के जो है वो स्प्रिंग्स हैं, पेविंग है रबर की, मोटे रबर की, और ये जैसे हमारे गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, इस किस्म का पूरा एक सिस्टम उनका बेसमेंट में जहाँ बुनियाद है जी। वहाँ पर और गहराई में उन्होंने पूरा सिस्टम जो है लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो गिरती नहीं है। इतना सरिया लगा हुआ होता इतना है सरिया, इतना कि उसके अंदर वो बिल्डिंग जो है वो सर्वाइव कर जाती है। सर्वाइव कर जाती है। हमारे यहाँ बिल्डिंगों के जो बिल्डर होते हैं उनके सरिये कम नहीं हो रहे, वो बिल्डिंगों में सरिया कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है। लेकिन ये वो बातें हैं कि जिसको मैं कर तो उसको लाइटर वे में ही रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी इंसान ही हैं, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। और यही वो चीज़ें हैं जिसको हासिल होने के बाद या जिसके इस्तेमाल के बाद लोग भी सेफ, मुल्क भी सेफ, तो फिर उसके बाद तरक्की का सोचना भी चाहिए। सिर्फ आप अगर स्टॉक एक्सचेंज को अच्छा बता के या स्टॉक एक्सचेंज को ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कौम कहाँ गई सर? कौम तो सेफ्टी भी मांग रही है ना, और कौम जब खुशी से सेफ होगी तो वो कमाएगी तो वो लगाएगी तो फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, इकॉनमी ऊपर जाएगी, मुल्क भी ऊपर जाएगा। सर ये फायर का जो काम है, ये जो प्रोफेशन है, अब ज़रा इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये फायर का जो काम है, इसमें आप क्यों आए? इसमें एक इंसानी खिदमत का जज्बा शुरू से मेरे में है कि कोई किसी को मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ में मैं देख नहीं सकता, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूं मैं, और इस तरह से मुल्क और कौम की खिदमत करूं। सही। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे मसाइल थे कि वहाँ तो नहीं हो सका मेरा, लेकिन उसी से ये भी एक इंसानी जान बचाने का काम था रिलेटेड फायर डिपार्टमेंट। तो मेरा वो जो ख्वाब था आर्मी ज्वाइन करने का, वो मेरी दिल की तसल्ली और मेरे ज़मीर की तसल्ली इस तरह से हुई कि इस फील्ड को जो है मैंने सेलेक्ट किया। और आर्मी आगे आप ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन फिर आप वन मैन आर्मी बन गए और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की जानें बचाई हैं, हज़ारों डेड बॉडीज़ निकाली मुख्तलिफ हादसात में। फैसल काजी साहब 35 साल कम नहीं होते, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इस पर लगा दी। आपके माथे पे अल्लाह ताला के सजदे का निशान बता रहा है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सौ की जानें बचाई भी हैं और अपनी आकबत भी बचाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार कबूल कर ले इसे तो यही समझ लें कि हो गया कबूल। माशाल्लाह आप एक सच्चे इंसान हैं और सच्चे खिदमतगार हैं मुल्क के, इसमें कोई शक नहीं है। सर जो फायर फाइटर्स होते हैं, ये लोग आग बुझाने का, हमारे एक दोस्त हैं, उनको लोगों ने शादी में बुलाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाते? तो कहेंगे यार वो आग बुझा देता है। एक अजीब सी बात है। जी। क्या रिश्ते हो जाते हैं सर फायर फाइटर्स के? नहीं, फायर फाइटर्स के न सिर्फ रिश्ते होते हैं। बाहर एक सर्वे हुआ, अच्छा बाहर यूरोप में, मैं आपको बताऊं, बाहर एक सर्वे हुआ जी और लड़कियों से एक सवाल किया गया वहाँ पर जी कि आप किससे शादी करना पसंद करेंगी। उन्होंने ऑप्शन दे दिए, एक आर्मी अफसर, एक नेवी अफसर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक फायर फाइटर। ठीक। 75% लड़कियों का जवाब आया कि हम फायर फाइटर्स से शादी करना पसंद करेंगी। इतना ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है, इतना ज़्यादा प्यार किया जाता है फायर फाइटर से। फायर फाइटर्स को वो अपना मसीहा समझते हैं। लड़कियों को हर उस इंसान से प्यार होता है जो आग बुझा दे। जी जी हाँ जी, जी। एक खिदमत खल्क का इंसान, खिदमत खल्क का इंसान। और ये वो लोग होते हैं, मैंने तो आप देखें कि एक हादसे में, एक साने में मैं पूरा जल गया था। अच्छा जी, मेरे दोनों पैर जो है ये फ्रैक्चर होके दोबारा बने हैं, मुख्तलिफ हादसात में दोनों हाथ फ्रैक्चर होके दोबारा बने हैं मेरे, यानी पूरा जिस्म मेरा जो है वो
ٹوٹ پھوٹ کر دوبارہ بنائے. ایک دفعہ 99 میں ایک ٹینکر پیٹرول لے کے جا رہا تھا ملتان, اس کا ٹائر ٹوٹا اور وہ ڈرائیور نے روکی نہیں. گاڑی کا پچھلا حصہ روڈ سے جب ٹچ ہوا تو چنگاریاں نکلی اور وال ٹوٹ چکا تھا. والٹ سے جو پیٹرول لیک ہوا تو اس نے آگ پکڑ لی ٹینکر. اب مجھے جب اطلاع ملی تو میں نے کہا تو بھائی شیرنی جنا کالونی پر جو ٹینکر ہے وہاں پہ تو درجنوں ٹینکر کھڑے ہوتے ہیں, ایک اگر پھٹا تو سارے لائن سے پھٹتے چلے جائیں گے اور پھر پورا جو ہے وہ کماڑی پر آگ ہوگی. تو فوری طور پہ وہاں میں نے رسپانس کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ, میری ٹیم نے بھی ماشاءاللہ بہت محنت سے کام کیا. وہاں پر ہم نے اس ٹینکر کی آگ بجھا دی تھی. اچھا, لیکن کوئی ایک لیکن ڈرائیور, آپ زخمی ہو گئے. میں زخمی ہوا, میں پورا چہرہ میرا آپ کو دکھاؤں گا, ابھی میں تصویریں دکھاؤں گا جلے ہوئے کی. تو وہ تو اللہ نے اپنا کرم کیا کہ وہ ہمیں ڈاکٹر ایک ایسا مل گیا تھا کہ اس نے جو ہے کہا تھا کہ کمانڈر صاحب میں آپ کے چہرے پر ایک داغ بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے. وہ ڈاکٹر چاولہ تھے جنہوں نے میرا علاج کیا تھا. جی اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اور ان کے صاحبزادے جو ہے وہ اب چلا رہے ہیں اس ہاسپٹل کو. اچھا, تو واقعی انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ڈاکٹر صاحب نے. اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن جو ہے سر کسی جگہ پہ آگ لگ جائے تو ایک الگ بات ہے, سلنڈر میں بھی تو آگ لگ جاتی ہے. سلنڈر کی آگ جو ہے وہ بڑی خطرناک آگ ہے. اور آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کا استعمال بڑھ گیا ہے. کیا کرنا چاہیے سر ایمرجنسی میں؟ اللہ نہ کرے اگر گھر میں گاڈ فوربڈ اگر یہ ہو جاتا ہے, سلنڈر میں آگ لگ جائے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سلنڈر میں اگر آگ لگ جائے تو وہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے, کوئی بم نہیں ہے. اچھا, لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اسے کہ یہ پھٹ جائے گا. اچھا, یہ پھٹتا نہیں ہے؟ پھٹتا نہیں ہے اس کو. اچھا, یہ سلنڈر اگر بہت زیادہ دیر تک آگ میں جلتا رہے, آدھا گھنٹہ 15 منٹ 45 منٹ اگر جلتا رہے آگ میں, تب جب اندر کی گیسیں بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں, وہ گیسیں جب ایکسپینڈ ہوتی ہیں تو پھر مطلب اس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے کہ اتنے منٹ تک بجھ جانی چاہیے آگ؟ بھائی اس کو جو ہے جیسے ہی سلنڈر میں آگ لگی ہے اگر, تو اس کو کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اٹھا کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کریں یہ کہ تولیہ گیلا کر کے یا موٹا کپڑا گیلا کر کے اس سلنڈر کے منہ کے اوپر لپیٹ دیں, اور گیس کی فراہمی جیسے ہی بند ہوگی, آکسیجن کی سپلائی جیسے ہی گیس اس کو سلنڈر کو بند ہوگی, آگ بجھ جائے گی, کور ہو جائے گا گیلے تولیے سے. اور اس کے بعد جب شعلہ بند ہو جائے تو اس کے بعد اس کا وال بند کر دیں. آپ اس کو وال کو ٹھنڈا کر کے, ہے نا, لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ سلنڈر کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے, اور جہاں پر وہ جاتا ہے وہاں آگ لگاتا ہوا چلا جاتا ہے. اگر یہاں سلنڈر ہوتا تو میں یہ کر کے دکھاتا آپ کو. جی نہیں وہ ہے, لیکن وہ اندر کی چائے بن رہی ہے. کوئی بات نہیں سر. لیکن اچھا, آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی آپ کو خدمت خلق کا شوق تھا. جی, تو سب سے پہلے آپ کو کب پتہ چلا کہ مجھے خدمت خلق کرنی چاہیے؟ یہ تو جب میں نے میٹرک کیا تھا, جب سے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں بس, اور ابھی بھی میں نے مختلف این جی اوز بھی جوائن کی ہوئی ہیں. میٹرک کے وقت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کسی کو نقل کروائی تھی تم بھی پاس ہو جاؤ؟ نہیں نقل کروانا اس کا یعنی یہ خدمت خلق کے جذبے سے جو ہے وہ نقل کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں مطلب کیسے کی تھی؟ لوگوں کے جو ہے وہ کام آ جاتا تھا, کسی کو کوئی کام پڑ گیا ہے تو میں خود کر دیا کرتا تھا کہ بھئی یہ کام کر, اس سے پہلے کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور ابھی بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ خدمت کی جائے لوگوں کی. میں نے کئی جو ہے وہ آرگنائزیشن بھی جوائن کی ہے. سر یہ ہم نے بھی حالیہ ڈیزاسٹر سانحہ ایکسیڈنٹ میں دیکھا, سانحہ گل پلازا میں 16 ایگزٹس تھیں, اور ہمیں کوئی باڈی نظر نہیں آئی کہ کوئی باڈی سالم نکل آئی ہو. انسان تو بہت دور کی بات ہے, لوگ نکل نہیں پائے سر, جبکہ 20 منٹ میں تو فائر فائٹرز پہنچ چکے تھے, فائر بریگیڈ پہنچ چکی تھی. فائر بریگیڈ کا ریسپانس ٹائم ٹھیک تھا, وہ 10 سے 11 منٹ میں فائر ڈپارٹمنٹ اطلاع ملنے کے بعد اسے جس وقت اطلاع ملی ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو, اس کے 10 سے 11 منٹ میں وہاں کی فائر کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں, اس لیے کہ فائر اسٹیشن پیچھے ہی ہے. کہ جو پہلا قریبی جو سب سے قریبی 2 گلی پیچھے فائر اسٹیشن, اور صدر فائر اسٹیشن بھی قریب ہی ہے, ان کا ریسپانس ٹائم ٹھیک تھا. لیکن وہاں پہ جو ہے یہ سنا گیا ہے کہ 16 دروازوں میں سے صرف 2 ہی دروازے کھلے تھے اور باقی 14 دروازے لاک تھے. اور اس کے علاوہ ایک کام اور بھی ہوا کہ لائٹ آف ہو گئی وہاں کی. اب اندھیرا تو بذات خود ایک خوف اور ڈر کا نام ہے. وہ لوگ جو وہاں پھنس گئے تھے, اور دھواں جو ہے دھواں تو نہیں رکتا نا, دھواں تو بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو اس بلڈنگ کی جو اپنی ساخت تھی
کسی بھی بلڈنگ میں اگر اسموک مینجمنٹ سسٹم نہ ہو، دھواں نکلنے کے اخراج کے راستے اگر نہ ہو تو دھواں پھر اندر ہی بھرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہاں دھواں اچھے سے بھر گیا، اندھیرا ہو گیا، لوگوں نے کوشش کی ہوگی وہاں سے نکلنے کی، لیکن دھوئیں کی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ سفوکیشن، دم گھٹ جاتا ہے لوگوں کا۔ اچھا لوگوں کو اگر یہ پتہ ہو کہ دھواں زمین سے 2 سے 2.5 فٹ اوپر سے شروع ہوتا ہے، جی نیچے کی اسپیس خالی ہوتی ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، اور میں اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں کسی گھر میں، کسی پلازا میں کہیں بھی آگ لگ جائے تو دھواں، آگ سے زیادہ دھواں تیزی سے بھرتا ہے، تو اگر ایسی پوزیشن ہو، دھوئیں میں کہیں پھنس جائیں، اپنے گھر میں پھنس جائیں، آپ سو رہے ہو، آپ کی آنکھ اس وقت کھلے جب آپ کے کمروں میں دھواں بھر گیا ہو، تو آپ زمین پہ لیٹ جائیں پیٹ کے بل، اور اپنی کوہنی اور گھٹنے، کوہنی اور گھٹنوں کی مدد سے پیٹ کے بل تو آپ زمین کو پہ راستہ چلیں۔ ملے گا، اس لیے راستہ مل جائے گا کہ اسموک تو اوپر سے شروع ہو رہا ہے، 2 سے 2.5 فٹ اوپر سے، نیچے کی زمین پہ راستہ دکھے گا۔ جی راستہ دکھے گا، نیچے دھواں نہیں ہوتا نیچے کی سطح پر۔ جی اگر وہ بیبی کرول، شیر جی خوار جی بچہ جیسے جی چلتا ہاں ہے جی ہاں کونیوں گھٹنے کی مدد سے، اگر وہ اس طرح سے چلتے ہوئے باہر نکل جائیں تو ہر آدمی کو اپنے گھر کا دروازہ ضرور پتہ ہوتا ہے، اگر لائٹ چلی بھی جاتی ہے تو لیکن اسے سر پتہ اگر ہے۔ جہاں آگ لگی وہاں کے ایگزٹ کے دروازے ہی جل رہے دروازے ہوں؟ ہی بند ہوں اگر، تو پھر کیا کیا جائے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہو، سب سے پہلا ریسپانس جو ہے وہ اس بلڈنگ کی انتظامیہ کا ہوتا ہے کہ وہاں پر فائر بریگیڈ ہمیشہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے وہ اس بلڈنگ کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے، وہاں کی مینجمنٹ وہاں ہوتی کی ہے۔ مینجمنٹ کے وہ جو ہے وہ الارم سسٹم لگوائے اس بلڈنگ کے اندر۔ جی ہاں الارم، اگر دیکھیے اگر کوئی آگ لگی تھی، الارم سسٹم ہوتا وہاں پر، سب تو نکل لازمی جاتے، سب کو الارمنگ ہوتی ہے، سب باہر نکل جاتے۔ جی ہاں نیچے والوں کو، نیچے والے دھوئیں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اوپر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ لگ گئی ہے بلڈنگ میں، وہ انتظار کرتے رہے کہ بھئی جب الارم اگر مل جاتا انہیں تو وقت پہ ایویکویشن بھی ہو جاتی۔ اگر ایویکویشن ڈرل دکانداروں نے کی ہوئی ہوتی، وہاں کے لوگوں نے کی ہوئی ہوتی، فائر فائٹنگ ڈرل کی ہوئی ہوتی، تو کسی بھی بلڈنگ میں ابتدائی فائر فائٹنگ یعنی فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے آنے تک جو لوازمات ہوتے ہیں، کیا، فائر ایکسٹنگوشر، اسپرنکلر ان کا سسٹم، استعمال کر لیا جائے فوری طور پہ۔ اسپرنکلر سسٹم، الارم سسٹم، اور فائر ایگزٹ۔ سر کے کہنے کا مقصد جو ہے وہ بالکل یہ ہے، میں جس سے جو میں نے نتیجہ لیا وہ یہ کہ جب آگ لگ رہی ہے تو آپ کرال کر لیجئے کونی کے بل زمین پہ، بالکل زمین کی سطح پہ آ کے، تو آپ کو راستہ دکھ جائے گا، آپ نکلنے کے قابل ہو جائیں گے، نیچے دھواں نہیں ہوتا۔ نیچے دھواں نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جو ہم نے سانحہ دیکھا کراچی میں، جس کی ہم بات کر بیٹھے، کرنا ضروری بھی تھا، وہاں پہ لوگ نکل ہی نہیں پائے، یا یہ سب سے پہلی ذمہ داری دیکھیں، حکومتوں کو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن تھوڑی ذمہ داری پھر میں عرض کر رہا ہوں، میں خود سے مراد یہ ہے کہ مینجمنٹ، جو بلڈنگ کی مینجمنٹ ہے یا جو ان کی یونین ہے یا جو ان کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے سب سے پہلی کہ وہ لوگوں کو گائیڈنس دیں، وہ پینک ہونے سے بچائیں۔ وہ آف کورس الارم سسٹم ہونا چاہیے، وہ تھا کہ نہیں تھا، تو ایکٹیو تھا کہ نہیں تھا، تو یہ سب چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں 50-50 معاملات ہیں۔ حکومت کے جہاں معاملات ہیں وہاں پہ آپ نے اچھی طرح کہہ سن لیا، لیکن جہاں آپ کے معاملات ہیں، جہاں آپ خود بیٹھے ہیں، یعنی میں بذات خود اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر کی مینجمنٹ سنبھال رہا ہوں، تو مجھے دیکھنا ہے فائر ایکسٹنگوشر لگوایا ہے، آیا یہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہر تیسرے مہینے چیک کر لوں کم از کم کہ الارم لگا ہے، بج بھی رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے، تو یہ چیزیں۔ اچھا، ایسا بھی دیکھا گیا ہے فیصل قاضی صاحب کہ ون ٹائم تو یہ ارینجمنٹ لوگ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں کراچی کی جو ہے وہ صرف 70% بلڈنگوں میں جو ہے وہ فائر کا انتظام نہیں ہے کوئی، صرف وہی فائر سیفٹی کا انتظام کرتے ہیں وہ بلڈنگ جس کا باہر کا جو پرنسپل ہے یا باہر کا جو مالک ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے لوگوں کی سیفٹی کے لیے، بلکہ زیادہ تر بلڈنگیں جو ہے وہ یہاں پر فائر سیفٹی آلات سے جو ہے وہ بالکل آ رہی ہیں۔ 35 سال کی سروس آپ کی ہو گئی ماشاء اللہ، اور آپ ریٹائرڈ ہیں سر، کوئی دلخراش واقعہ، کوئی ایسا ایونٹ آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ جو اکثر سوتے میں بھی یاد آ جاتا ہے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہزاروں واقعات ہیں، میں کیا واقعات آپ کو سناؤں، لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ محبت، ایثار اور وفا
کا وہ قصہ ہے. ہوا یہ کہ صدر میں امپریس مارکیٹ کے عقب میں ایک جوتوں کی دکان تھی اور اوپر رہائش تھی. تو اس میں آگ لگی اور ہم جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے گئے. نیچے اس میں جوتوں کی دکان میں آپ کو پتہ ہے کہ سولوشن وغیرہ بھی ہوتا ہے, وہ آگ پکڑ لیتا ہے فوری طور پہ. تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور اوپر رہائش تھی. وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ اوپر ایک میاں بیوی اوپر رہتے ہیں, بوڑھا اور بوڑھی ہیں کوئی. تو میں سیڑھی لگا کر میں نے کہا کہ ریسکیو کروں. فرسٹ سب سے پہلے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ریسکیو کیا جائے کسی جگہ پہ. تو میں جب اوپر سیڑھی لگا کے چڑھا تو وہاں پر ایک معمر خاتون, بزرگ خاتون تھیں, اور ان کا جو شوہر تھا وہ پیرالائز تھا, اپاہج, وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. تو جب میں پہنچا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ میں آپ کو بچانے آیا ہوں اور آپ چلیے میرے ساتھ, آپ ورنہ یہ تو آگ بڑھ رہی ہے اور فوری طور پہ آگ جو ہے یہ سب کو ختم کر دے گی, آپ بھی جل جائیں گی. اس نے کہا کہ نہیں, پہلے ان کو نکالو, میرے شوہر کو, جب تک یہ نہیں اتریں گے اس وقت تک میں نہیں اتروں گی, یہ پیرالائز ہے یہ. تو بہت کوشش کی لیکن وہ بڑی بھی نیچے نہیں آئی. تو پھر مجھے نیچے سے جو ہے 2 فائر فائٹر 3 فائر فائٹر جو ہے وہاں پر بلانے پڑے. لیکن جتنی دیر میں وہ فائر فائٹر اوپر آتے, آگ پوری طرح سے پھیل چکی تھی اور میں سیڑھی پر تھا. اس آگ میں جو ہے وہ بوڑھی خاتون بھی جو ہے وہ جل گئیں اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی انہوں نے جان دے دی وہ, لیکن وہ باہر نہیں آئیں. وہ یہ واقعہ میں بھولتا نہیں ہوں. یہ تو خیر محبت کی بھی مثال ہے, ایثار, قربانی. صحیح کہا آپ نے. کیا کہہ سکتے ہیں, یہ معاملات, یہ واقعات, یہ ایسے دل خراش ہیں کہ اور ہر واقعہ ایک سبق ہے لوگوں کے لیے. خواتین کے کچن میں جل جانے, سارا قصور ہمیشہ ساس کا تو نہیں ہوتا. جی ایسا کیا ہی. بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, کچن فائر سیفٹی ایک بڑا سبجیکٹ ہے. آج ہمارے گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں, صاحب خانہ تو کام پہ نکل جاتے ہیں صبح, سارے دن خواتین ہوتی ہیں گھر میں, اور جی ہاں, آگ لگانے کی بڑی وجہ بھی جو ہے یہ خواتین ہی ہوتی ہیں بعض اوقات, کیونکہ وہ گھر میں جی ہاں, ہوتی ہیں نا, وہ جی ہاں, ذرا سی بھی مس ہینڈلنگ ہوئی اور آگ لگے. کچن جی فائر سیفٹی میں یہ ہے کہ ان کو اپنے گیس کے جو چولہے ہیں ان کو چیک کراتے رہنا چاہیے. گیس کی جو پائپ لائن ہے اس کی لیکیج چیک کراتے رہیں. اگر کہیں سے بھی کوئی لیکیج ہو تو اس کو فوری طور پہ مرمت کرائیں. لیکیج چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سرف کا یا صابن کا پانی بنائیں, اسپنج اس میں ڈالیں, اور جو جوائنٹس ہیں, چولہے کی نوب ہے اور جو جوائنٹس جہاں سے جوڑ لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کریں. اگر کہیں سے لیک ہوگا تو بلبلے نکلنے شروع ہو جائیں گے. اکثر حادثات جو ہے وہ لیکیج کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہ لیکیج ہوئی, گیس جمع ہو گئی اچھے سے. صبح ناشتہ بنانے کے لیے خاتون جب کچن میں جا کے جیسے ہی انہوں نے ماچس جلایا, ایک دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی. ہوتا یہ ہے کہ گیس چونکہ اچھی طرح سے جمع ہو چکتی ہے کچن میں, اور اس کو ذرا سی ایک تیلی کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض اوقات میں تیلی نہ بھی جلائیں, وہ جا کے کچن کی لائٹ آن کرتی ہیں تو آگ لگ جاتی ہے. بھائی اس میں بھی تو اسپارک ہے نا بجلی میں. جی ہاں, جی ہاں. اس نے سوئچ آن کرتے ہی آگ لگ جاتی آپ ہے. میک اپ کا بھی بتا رہے تھے. ہاں, ہوا یہ کہ ایک خاتون جو ہے وہ, دیکھیے یہ بنیادی باتیں جو ہیں یہ یاد کرنے کی ہیں. ایک خاتون ولیمے پہ جانا تھا انہیں, اور وہ میک اپ کر رہی تھی, تو لائٹ چلی گئی. وہ جیسے کہ لوڈ شیڈنگ میں اکثر گھروں میں ہوتا ہے. تو جب لوڈ شیڈنگ گئی تو گھر میں کوئی ٹارچ نہیں تھی, ایک موم بتی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے موم بتی جلائی اور اس کے سامنے میک اپ کرنے لگیں. وہ میک اپ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سینٹ پڑا ہوا تھا, وہ سینٹ جیسے ہی ساڑی پہ کیا, آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کیا ہوتا ہے, اور وہ اس نے تو بھوکے شہر کی طرح جو ہے آگ نے اس کی ساڑی کو پکڑ لیا اور وہ جل گئیں. تو یہ واقعہ میں اپنے ایک ٹریننگ دے رہا تھا, خواتین کی گیدرنگ تھی, وہاں پر میں ٹریننگ دے رہا تھا. تو انہوں نے وہ یہ واقعہ سنا. ایک ہفتے کے بعد میرے فون پہ آ گیا ایک پیغام. ایک محترمہ نے فون کیا کہ کمانڈر صاحب, آپ نے جو بتایا تھا ایک خاتون جل گئیں سینٹ لگاتے ہوئے موم بتی کلو میں, آج وہی حرکت میری بہو کرنے جا رہی تھی. تو میں نے شاباش جی میں نے کہا کہ آپ دنیا کی پہلی ساس ہیں جس نے اپنی بہو کو بچا لیا جلنے سے. آپ کا کہنا بالکل درست تھا. آپ نے اپنے انٹرویو میں ایک جگہ کہا کہ پانی, آگ اور ہوا, یہ 3 زندگیاں ہیں, اور یہی تینوں موت بھی ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, اور آف کورس ہم ہی ہوتے ہیں زیادہ تر لاپرواہی کی شکل میں. قدرت کی طرف سے تو بے شک جس طرح لکھی ہے اسی طرح آئے گی. بے شک اللہ تعالیٰ, ہماری دعا ہے, ہر آفات ناگہانی سماوی عرضی سے اللہ تعالیٰ موت سے, بے بسی کی موت سے اللہ سب کو محفوظ رکھے. آپ لوگوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں, آف کورس ہم میں دعائیں ہیں کہ پروردگار میرے ملک کو امن و آشتی کا
گہوارہ بنا لیں. جہاں جہاں خرابی ہے, ہر جگہ خرابیاں وہ نہیں ہیں جو ہم آئے دن کہتے رہتے ہیں. دیکھیں, مزے لینے کے لیے تو کافی ہے, لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو کہیں کہیں ہم خود بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اپنی سیفٹی ہمیں خود بھی کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد اگر دوسرے اسٹیپ میں ہمیں مدد نہ ملے تو پھر آپ چیخیں چلائیں آف کورس, لیکن سب سے پہلی سیفٹی تو ہمیں خود کرنی پڑے گی نا. جب تک بچہ چلنا نہیں سیکھتا, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتے تو ہے نا, اس کو تو ایسے نہیں چھوڑ دیتے. تو اس لیے جی سر, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ زندگی بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنی زندگی کی پہلے خود حفاظت کریں. پہلے آپ حفاظت کریں گے اپنی زندگی کی تو بعد میں کوئی بھی آپ کو بچانے آئے گا. اپنی زندگی کی حفاظت کریں. اویئرنیس بہت بڑی چیز ہے, آگہی بہت بڑی چیز ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی میں نے جہاں بھی جن ملکوں کا دورہ کیا ہے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں آگہی اور شعور ہوتا ہے. وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آفات سے بچاؤ کیسے ہوتا ہے. اور شروع کے ابتدائی لمحے, کیونکہ فرسٹ ریسپونڈر کسی بھی حادثے کے وقت آپ خود ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, آگہی بہت ضروری ہے, اویئرنیس حاصل کریں, علم حاصل کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اس کو پڑھائیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائیں. بلکہ اس کو جو ہے وہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. وہ میں نے دیکھا ہے جاپان اور دوسرے تمام ممالک میں گیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے. پرائمری میں, سیکنڈری میں, ہائر سیکنڈری میں, انٹر میں, گریجویشن, ماسٹرز جو ہے وہ جہاں ہوتی ہے وہاں پر بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے. بچوں کے لیے سلیبس بنایا جائے. سلیبس بنانے کے لیے میں خود جو ہے وہ اداروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں میری خدمت کی ضرورت ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو جو ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کا انتظام کریں. لوگوں کو بتائیں کہ آفات کیا ہوتی ہیں اور ان سے آپ اپنی جانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ مضبوط ہونی چاہیے اس ملک میں, تاکہ قدرتی اور انسان کی وجہ سے آنے والی جو تباہیاں ہیں ان سے ہم اپنی جان بچا سکیں. ایسے قیمتی لوگ ہیں, ان کی رائے سے, ان کے تجربے سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے اور ان کی خدمات لینی چاہیے. بے شک یہ ریٹائرڈ ہوں, لیکن ریٹائرڈ آدمی ہی کا دماغ جو ہے نا وہ ایک سرونگ آدمی سے زیادہ کام کرتا ہے. جہاں میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. انہوں نے کہہ دیا وہ حاضر ہیں. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ ان کی خدمات کب, کس وقت اور کہاں لے سکتے ہیں. آپ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. خوش رہیے, سلامت رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.